بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث و مفسر دہلوی رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور محدثین سے جنات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کی نقل فرمائے ہیں۔ ان روایات میں ایک عجیب و غریب روایات جو ابلیس کے پرپوتے کی ہے وہ یہاں نقل کی جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں، عقیلی اور بہقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ایک روز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ یکایک ایک فقیر مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس کی آواز جن کی سی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میرا نام ہاکا ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم لاقس کا بیٹا ہے اور لاقس ابلیس کا بیٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اور تیرے درمیان میں دو ہی پشتے ہیں، بتلا کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی ہی سی میری عمر کم ہے، اس لیے کہ جن دنوں میں قابیل نے حابیل کو مارا تھا اس وقت میں بچہ تھا کئی برس کا، لیکن بات سمجھتا تھا اور پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا اور لوگوں کا غلہ اور کھانا چرا لاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے خویش و اقربا سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تیرے بڑھاپے کے عمل تو ایسے ہیں اور جوانی اور بچپن کے کام بھی ویسے ہوں گے، تو بہت برا شخص ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھ کو ملامت نہ کیجیے، اس واسطے کہ میں اب توبہ کرنے آیا ہوں اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں۔ پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال ان کی مسجد میں رہا ہوں، اور حضرت ہود اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے اور ان سے توریت سیکھی تھی اور ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنا ہوا تو میرا سلام ان کو پہنچانا۔ سو اب اس امانت کے بار کے ادا کرنے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی میری آرزو ہے کہ آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے مجھ کو کچھ قرآن شریف تعلیم فرمائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صورتیں جیسے سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور ہما یتساءلون اور اذا الشمس کورت اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کو تعلیم فرمائی، اور یہ بھی آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اے ہاکا، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی احتیاج ہو تو میرے پاس آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وفات پائی اور اس کی موت کی خبر ہم کو نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ کتنی عجیب و غریب اور عبرتناک حقائق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت و شان ظاہر کرتی ہے۔ شیطان کا پرپوتا تو ایمان و اسلام لا کر جنتی بن گیا، اور کتنے انبیاء کی نسل اور اولادیں ایمان و اسلام سے بے بہرہ ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مرتے دم تک ایمان و اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔